باب ذکر نسواں میں اگر میں قدم رکھوں تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن میں سورہ رجال تو نہیں ہے مگر سورہ نساء ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو جاویدان بنا دیں گے. وہ مر بھی جائے گا یا مر بھی جائے گی تب بھی ہم اسے زندہ رکھیں گے. اس کی قبر لوگوں کو ہدایت دے گی، اس کا ذکر لوگوں کو زندگی بخشے گا، اس کی یاد قافلوں کو بڑھاتی رہے گی. اس کی وجہ سے لوگ جینے کا لطف پائیں گے، مرنے کا ذائقہ سمجھیں گے. ہم اس کی حیات کو جاویدان کر دیں گے اور ہم اسے ایسا اجر دیں گے کہ جیسا اجر ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. اور معلوم ہوگا کہ عمل انجام دینے کے بدلے میں اللہ کیا انعام عطا کرتا ہے. عزیزو، وادی ذکر انسا ہے. آج نسبت ہے ایک ایسی بیوی کی کہ جو فخر امیر المومنین ہے، جس پر علی فخر کرتے ہوئے نظر آئے، جو کائنات کے لیے زیب و زین ہو. اس اب کی زین کو زینب کہتے ہیں. وہ علی کے لیے جو زیب بن جائے، جو علی کے لیے زینت بن جائے. دیکھو میرے عزیزو، خاتون کے 4 روپ ہیں، خواتین کے 4 رنگ اور روپ ہیں. خواتین 4 روپوں میں اور 4 حلیوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تمہید زندگی، ایک اصل زندگی، ایک نتیجہ زندگی اور ایک حسن زندگی. اس کی گونج ختم کیجئے، اس کو سیدھا کیجئے. ایک تمہید زندگی. شکریہ. خاتون کبھی رنگ اپناتی ہے، روپ اپناتی ہے، جس کو میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں تمہید زندگی. خاتون کا جب حلیہ تبدیل ہوتا ہے تو وہ ایک اور رنگ اپناتی ہے اور وہ ہے اصل زندگی. پھر اور آگے بڑھتی ہے تو وہ ہے نتیجہ زندگی. اور پھر ایک ایسا مرحلہ بھی ہے کہ جو ہے حسن زندگی. وہ جو تمہید زندگی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جسے دیکھ کر جینے کا دل کرے، جس کی وجہ سے زندگی گزارنے کا شوق بڑھے. تھکا ماندہ گھر میں پہنچا اور بیٹی کو دیکھ کر ساری تکان دور. ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے. کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے اور بیٹا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں. آپ کے چھٹی بیٹی ہو رہی ہے اور آپ لڈو بانٹ رہے ہیں. کہنے لگے میری تو اور بھی اللہ سے دعا ہے کہ اب بھی مجھے اولاد ملے تو وہ بیٹی ہی ملے. کہنے لگے بھائی ماجرا کیا ہے، تمہاری سوچ تو کچھ مختلف لگتی ہے. کہنے لگے توجہ چاہوں گا. کہنے لگے جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ایک اور صلوات بہتر پڑھیں جی. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. کہنے لگے بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے اور بیٹی پڑھ کے آتی ہے. آپ کبھی گھر میں جائیے، بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو آپ کے، تو آپ نے گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جب آواز لگائی تو فرزند ارجمند بیٹے صاحب، آج کل کی بات کر رہا ہوں، موبائل میں کچھ کر رہے ہیں. اب میں نے یہ کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہا ہے، موبائل میں کچھ مصروف عمل ہے. ابا کو دیکھ کر بس بڑی مہربانی فرمائی کے سلام کر لیا
اور بیٹی نے سارے کام چھوڑ کر ابا سے لپٹنا شروع کیا. ہاتھ سے بیگ لے گی، ہاتھ سے سامان لے گی، کوشش کرے گی جوتے اتار دے، لپٹے گی، چپٹے گی، بات کرے گی. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ بیٹے کو کس نے منع کیا تھا؟ بیٹی اخلاقیات، رافت، محبت، حسن، جمال، مودت لے کر آتی ہے. حضرت ابراہیم جیسے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما. سرکار دو جہاں کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو اسے بیٹی کہا جاتا ہے. جی بہت کچھ دیا ہے، مگر سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا کوثر. بیٹی دے کے کہا کہ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر دے دی. اللہ کی عطائیں ساری ایک طرف اور سیدہ ایک طرف. اللہ اکبر. جن عورتوں کے ہاں پہلا بچہ، پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، وہ ان عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں جن کے ہاں پہلا بچہ بیٹا ہوتا. حدیث سنا دی ہے میں نے آپ کو. ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. تو ہاں کچھ فضیلتیں عطائی بھی تو ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں جزائی ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں عطائی ہوتی ہیں. یہ اس خاتون پر عطائے پروردگار ہے کہ اسے اللہ نے پہلے بیٹی دی. جن کو اللہ 3 بیٹیاں مسلسل دے دے، میرے مولا نبی فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. بیٹی، خود اس لفظ بیٹی میں کتنا پیار ہے کہ کوئی ان سے پوچھے جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے. یہ ہے تمہید زندگی. جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کے لیے کا شوق بڑھتا ہے کہ ابھی اور مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے بیٹی ملی ہے. میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں جب سرکار دو جہاں یہ فرمائے کہ فاطمہ کو دیکھ کے تبلیغ میں لطف آتا ہے. اے فاطمہ، میں حوصلہ پاتا ہوں تمہیں دیکھ کر. سارا معاشرہ مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے، مگر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس فاطمہ ہے. بیٹی تمہید زندگی. یہ جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ بیوی بنتی ہے. بیٹی جب زوجہ بن جائے تو یہ اصل زندگی ہے. خبردار بیٹیوں کو گھر نہ بٹھاؤ. وقت آ جانے پر، اہل مل جانے پر، کف مل جانے پر، ظاہری اور بظاہر کوئی اگر ہم پلہ ہے مل جانے پر ان کو بیا دو. البتہ تعلیم، پڑھائی ان کی اپنی جگہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر خاتون تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو سماج تعلیم یافتہ نہیں ہوگا. جی، اور دین بھی انہیں دینے کی ضرورت ہے. عورتوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ مردوں سے 3 برابر زیادہ ہے. اگر میری بات روشن نہ ہو تو مثال دوں، میں تو 3 مجلسوں کے بعد تھک جاتا ہوں. یہ سارے دن مجلس ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، اور اس کے بعد بھی گھر آ کر کہتی ہیں ایک مجلس رہ گئی ہے وہ کر کے آ جاؤں. جی، نمازوں میں زیادہ، مناجات میں زیادہ، زیارات پہ زیادہ، مصلی پہ زیادہ، مجلس میں زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ خاتون نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے.